اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آیت کہتی ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہم جو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اس سے ہم کو کتنی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت لینے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم قرآن سے کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اس پر پوری ایک سیریز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جس میں اکنامک سسٹم سے لے کے پولیٹیکل سسٹم تک 5 سسٹمز کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام سسٹمز قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں، اور ان کو نافذ کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے میری یہ سیریز دیکھی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ سب سے التجا ہے کہ اس کو دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جیسے کہ قیامت کے دن رسول خدا شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تبھی رسول خدا سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے رسول خدا ہم نے کہاں چھوڑا تھا، رمضان کے مہینے میں پورا قرآن ہم پڑھتے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، کتنے قرآن ہم نے تمام کیے، کیا اس کے لیے قرآن آیا تھا؟ لیکن صرف ہم اس طریقے سے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے، بغیر سمجھے یاد کرتے رہیں گے، مسجدوں کو صرف نماز کے وقت کھولیں گے، نماز کے وقت بند کرتے رہیں گے، رمضان آیا تو روزے رہیں گے، اور پھر باقی سسٹمز پورے کافروں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے لیتے رہیں گے۔ جب ہم پر کوئی تضاد ہوتا ہے تو ان کے کورٹ میں جائیں گے، جب بیمار ہوں گے تو ان کے ہاسپٹلز میں جائیں گے، کچھ مالی چیز چاہیے تو ان کے سودی نظام کے اندر جائیں گے۔ تو اس طریقے سے کامیابی نہیں ملے گی، اس کے لیے بدلنا ہوگا، اور جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے تب تک اللہ نے وعدہ تو کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے وعدہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ کام کرنے والے اللہ پیدا کرے، اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی اور کرے گا، کوئی اور نہیں کرتا تو کوئی اور کرے گا، لیکن اللہ کسی نہ کسی کے ہاتھ سے یہ کام لے گا، اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا، بغیر کسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 کہتی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی قوموں کی حالات کو نہیں بدلوں گا، وہ مفلسی میں رہتے ہیں رہنے دو، بیماریوں میں رہتے ہیں رہنے دو، تنگی اور تنگ دستی میں رہتے ہیں رہنے دو۔ کیوں تنگ دست میں ہے وہ؟ کیونکہ انہوں نے سودی نظام کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیوں بیماری میں رہتے ہیں؟ کیونکہ کیمیکل میڈیسن کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کیوں ایک نہیں ہو رہے؟ کیوں تضاد میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو قضائی نظام اپنایا ہے، انصاف کا نظام نہیں ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر، میں بھی نہیں بدلوں گا تمہاری حالات، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ تم خود نہیں بدلنے کے لیے تیار ہوتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، لیکن اللہ بھی کوئی قوم کو ایسا ہی چھوڑ دے گا، جیسے بولتے ہیں نا، کئی بار بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ایسا مت کر، ایسا مت کر، ایسا، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کر جو کرنا ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کے ہاتھ۔ اسی طریقے سے اللہ بھی پوری ہدایت کا انتظام کر دیا، اس نے قرآن جیسی کتاب نازل کر دی، 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے۔ اب انسان اگر اپنی ہی راہ پر چلتا رہے گا تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا اپنے حال پر، پھر اس کو ہیلپ کرنے والا، اس کو تبدیل کرنے والا، اس کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا کوئی عذاب بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی ٹالنے والا کوئی نہیں۔ بھی آج جو چل رہا ہے ہمارے پر ایک طرح کا عذاب ہی ہے، ہمارے پاس جو ذلت مسلط کر دی گئی ہم پر، اس کو بھی ٹالنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا اسٹیپ خود اٹھاؤ، پہلے اپنے خوابگاہ سے جاگ جاؤ، پہلے اپنے آپ کو علم کی بلندیوں پر لے کر جاؤ، پھر عمل کے میدان میں آ جاؤ، پھر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں جاؤ گے؟ ٹوپی پہننے کے بعد جنت میں جائیں گے، جبہ پہننے کے بعد مسلمان کہلا کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے؟ یا نماز پڑھتے ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے، روزہ رکھتے ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے،
یا 2-3 قرآن ہم نے کمپلیٹ کیا رمضان میں، اس کے لیے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی جو پہلے لوگوں پر آئی تھی. یعنی جو پہلے لوگوں نے تکلیف اٹھائی ویسی تکلیف کہاں اٹھائی تم لوگوں نے؟ ان کو کامیابی اس لیے ملی کیونکہ وہ میدان جنگ میں آتے تھے، ان کو کامیابی اس لیے ملی کیونکہ وہ عمل کے میدان میں آتے تھے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اتنی تکلیف ان کو دی گئی. آج ہم پر تھوڑی مصیبت آتی ہے تو ہم استخارہ دیکھتے ہیں، ہم اس کو بلیم کرتے ہیں، اس کو بلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. جب مصیبت آتی ہے تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے، تو ہم کب اللہ کے لیے مصیبت لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ لیکن وہ لوگ، ان کو اتنی مصیبت دی گئی، اتنی تکلیف میں ڈال دیے گئے وہ، کہ رسول اور ان کے ساتھ والے کہنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اللہ کہہ رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت بہت قریب ہے. آرام سے بیٹھ کر ملنے والی چیز نہیں ہے، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں جنت ملے گی. آرام کی زندگی گزارتے جائیں گے ہم لوگ، نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے. یہ زندگی نہیں ہے. سسٹمز کہاں پر ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ اللہ نے تم میں سے کسی کو ابھی تک کوئی تکلیف اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی صبر کرتے ہوئے دیکھا؟ ان لوگوں نے، پہلے لوگوں نے ہجرت کی تکلیف اٹھائی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تکلیف بھی اٹھائی اور صبر بھی کیا، کوشش بھی کی، صبر بھی کیا. کوشش اور صبر یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. یہ جو سسٹمز بنانا اگر ہے تو کوشش اور صبر دونوں ضروری ہے.